حالیہ برسوں میں بھارتی حکومت اس سنگین تنازع اور الزام کی زد میں رہی ہے اور بدنام ہوتی رہی ہے کہ وہ اپنی خفیہ ایجنسیز اور ایجنٹس کو استعمال کر کے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے بھارت سے باہر اپنے مخالفین کو نشانہ بناتی ہے، قتل کرتی ہے اور کسی بھی ملک کے قوانین کی پرواہ نہیں کرتی۔ بھارتی حکومت پر یہ الزام کسی چھوٹے ملک نے نہیں لگایا، بلکہ امریکہ، کینیڈا اور کئی یورپی ممالک میں بھارت کے اس کردار کے حوالے سے تحقیقات ہوتی رہی ہے۔ مگر بات صرف بھارتی حکومت یا ایجنسیز کے سرحد پار جرائم تک محدود نہیں ہے۔ بھارتی حکومت، بھارتی خفیہ ایجنسیز اور ان کے کرائے کے ایجنٹس کے ساتھ ساتھ بھارتی جرائم پیشہ گینگز سے بھی دنیا کے کئی ممالک تنگ آ چکے ہیں اور یہ ممالک ان گینگز کے سنگین جرائم سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اب امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک مشترکہ آپریشن کے ذریعے بھارت سے آپریٹ کرنے والے 3 بدنام زمانہ گینگز کے 24 افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور مجموعی طور پر 37 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ ان پر سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ان گینگز میں بھارتی ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والے بدنام زمانہ لارنس بشنوئی اور گولڈی برار کا گینگ، بھگوان پوریا گینگ اور ڈھانڈا گینگ شامل ہیں۔ لارنس بشنوئی، جو معروف بھارتی شخصیات کو دھمکیاں دینے اور قتل کرنے کے جرم میں جیل میں قید ہیں، اس پر اور گولڈی برار کینیڈا میں مقیم سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا بھی الزام لگایا گیا اور امریکی حکومت نے بھارت سے لارنس بشنوئی کی امریکہ حوالگی کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ مذکورہ گینگز کے حوالے سے امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں قائم منظم جرائم پیشہ گینگز کے خلاف انٹرنیشنل کریک ڈاؤن کے دوران امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 24 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کا تعلق بھارت میں قائم ایسے 3 گینگز سے ہے جو سرحد پار جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ ان ملزمان پر کئی سنگین جرائم کے الزامات لگائے گئے ہیں، جن میں 2023 میں کینیڈا میں ایک نمایاں بھارتی سیاسی اور مذہبی شخصیت کا قتل بھی شامل ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق انڈین گینگز کے خلاف اس کارروائی کو آپریشن ہارٹ بال کا نام دیا گیا اور یہ کئی سال پر محیط تحقیقات کا نتیجہ ہے۔ یہ تحقیقات ایسے بھارتی کرائم سنڈیکیٹس کے خلاف کی جا رہی تھی جو دنیا بھر میں بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، شوٹنگ، انٹرنیشنل بارڈر سے منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر جرائم میں ملوث ہیں، جن کے اثرات خاص طور پر بھارتی ڈائسپورا یعنی تارکین وطن پر پڑتے ہیں۔ پریس ریلیز کے مطابق امریکہ کی عدالت میں بھارتی جرائم پیشہ گینگز کے اراکین کے خلاف 3 فرد جرم عائد کی گئی ہیں، جن میں مجموعی طور پر 37 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے، جن میں 2 ایسے ملزمان بھی شامل ہیں جو بھارت میں قید رہتے ہوئے اپنے عالمی جرائم پیشہ نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا سے 11 ملزمان گرفتار کیے گئے، جبکہ انڈیانا اور جارجیا سے ایک ملزم گرفتار ہوا ہے۔ اسی طرح کینیڈا میں بھارتی گینگز سے تعلق رکھنے والے 3 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسپین میں 1 ملزم گرفتار کیا گیا، جبکہ 7 ملزمان پہلے ہی حراست میں تھے۔ اس کے علاوہ مذکورہ ممالک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھارتی جرائم پیشہ گینگز کے 10 مفرور ملزمان کی تلاش میں ہیں، جن میں سے 7 امریکہ، 2 بھارت اور 1 یورپ میں موجود ہیں۔ پریس ریلیز کے مطابق تحقیقات کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تقریباً 1000 کلو کوکین، 1 کلو ہیروئن، $40,000 کیش اور 1 درجن فائر آرمز قبضے میں لے لیے ہیں۔ اس کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے بدنام زمانہ بھارتی گینگسٹر لارنس بشنوئی پر فرد جرم کی تفصیلات پبلک کی ہیں۔ واضح رہے کہ لارنس بشنوئی خود تو اس وقت کئی مقدمات میں بھارت میں ہی جیل میں قید ہے۔ اس پر الزام ہے کہ وہ ایک جرائم پیشہ گینگ چلاتا ہے جو قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری اور دیگر جرائم میں ملوث ہے۔ لارنس بشنوئی کے گینگ پر معروف پنجابی گلوکار سدھو موسے والا کو قتل کرنے کا بھی الزام ہے اور بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کو بھی اسی کے گینگ کی جانب سے دھمکیاں ملتی رہی ہیں۔ سلمان خان کو سخت سیکیورٹی میں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق بھارت کی ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والا 33 سالہ لارنس بشنوئی طویل عرصے سے بھارت میں قید ہے۔ ابتدا میں وہ خود کو ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر پیش کرتا تھا، لیکن بعد میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس چھوڑ کر اس نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اور اپنے فالوورز کو بھی جرائم کی دنیا میں لے گیا۔ لارنس بشنوئی نے سوشل میڈیا پوسٹ اور نیوز آرگنائزیشنز کو انٹرویوز کے ذریعے عوام میں خود کو محب وطن، قوم پرست اور انتہائی مذہبی شخص کے طور پر پیش کیا اور اسی شناخت کو استعمال کرتے ہوئے بھارت، امریکہ اور دیگر مقامات پر اپنے کرائم سنڈیکیٹ کے لیے اراکین اور ساتھی بھرتی کیے۔ فرد جرم کے مطابق نجی طور پر لارنس بشنوئی ایک وسیع جرائم پیشہ نیٹ ورک چلاتا تھا جو کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنے جیل کے سیل میں اسمگل کیے گئے موبائل فون اور مواصلاتی آلات استعمال کرتے ہوئے سیاسی قتل، عام افراد کے قتل، شوٹنگ، بھتہ خوری، اغوا، منشیات کی اسمگلنگ، انسانی اسمگلنگ اور دیگر جرائم کی براہ راست ہدایات دیتا تھا۔ ستمبر 2025 میں کینیڈا کی حکومت نے لارنس بشنوئی گینگ کو دہشت گرد قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق گینگ کے روزمرہ معاملات چلانے کے لیے لارنس بشنوئی نے اپنے قابل اعتماد معاونین اور ریجنل لیڈرز کو اختیارات دیے، جن میں پنجاب سے تعلق رکھنے والا 32 سالہ ستندر جیت سنگھ المعروف گولڈی برار بھی شامل تھا، جو نارتھ امریکہ میں بشنوئی گینگ کا سربراہ تھا۔ راجستھان سے تعلق رکھنے والا 37 سالہ روہت گودارا
یورپ میں بشنوئی گینگ کا لیڈر تھا۔ اسی طرح پنجاب سے تعلق رکھنے والا 58 سالہ سکھراج سنگھ بھارت میں معاملات دیکھتا تھا۔ فرد جرم کے مطابق گولڈی برار اور روہت گودارا مؤثر طور پر لارنس بشنوئی کی نمائندگی کرتے تھے اور امریکہ، کینیڈا، دیگر ممالک میں گینگ کے اراکین کی پرتشدد کارروائیوں سمیت دنیا بھر میں گینگ کے اراکین اور ساتھیوں کی جرائم پیشہ سرگرمیوں میں مدد کرتے تھے۔ یہ جرائم پیشہ گینگ ہر اس ملک میں پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث تھے جہاں یہ آپریٹ کرتے تھے، جن میں امریکہ بھی شامل ہے۔ خاص طور پر بھارت اور دنیا بھر میں بھارتی تارکین وطن میں خوف کا ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ گینگ وائلنس کا استعمال کرتا تھا اور پھر اسی خوف کو بھتہ وصول کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور پھر ساتھ ہی یہ گینگ اپنی پرتشدد کارروائیاں اور جرائم کی تشہیر آن لائن ویڈیوز اور انٹرنیٹ پوسٹ کے ذریعے کرتا تھا۔ امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق فرد جرم میں بشنوئی گینگ کے جن جرائم کا ذکر ہے ان میں بھارت کی ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک نمایاں سیاسی اور مذہبی رہنما کا قتل بھی شامل ہے، جنہیں عدالتی دستاویزات میں HSN کہا گیا ہے اور وہ اپنے قتل کے وقت کینیڈا میں مقیم تھے۔ امریکی محکمہ انصاف کی اس پریس ریلیز میں فرد جرم کا حوالہ دے کر جس HSN نامی شخص کا ذکر کیا گیا وہ 2023 میں کینیڈا میں قتل کیے گئے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر ہیں، جن کے قتل کے بعد کینیڈا اور بھارت کے تعلقات میں بہت زیادہ کشیدگی آئی۔ کینیڈین حکومت نے بھارتی حکومت اور ایجنسیز پر اس قتل کا الزام لگایا تھا۔ تاہم امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق لارنس بشنوئی اور گولڈی برار پر اس قتل کا حکم دینے کا الزام ہے۔ یہ واقعہ 18 جون 2023 کو پیش آیا تھا۔ اس دن دو مسلح افراد نے مذکورہ شخص یعنی ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں ایک مندر سے باہر نکلتے وقت گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ فرد جرم کے مطابق بشنوئی گینگ باقاعدگی سے نمایاں مذہبی، سماجی اور سیاسی رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور ان ہائی پروفائل کارروائیوں کو متعلقہ برادری میں خوف پھیلانے اور بھتہ وصول کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مثال کے طور پر نومبر 2023 میں بشنوئی نے کینیڈا کے شہر وینکوور میں ایک معروف بھارتی اداکار اور گلوکار کی رہائش گاہ پر ہونے والی فائرنگ کی ذمہ داری قبول کی اور فیس بک پر پنجابی زبان میں لکھا کہ تمہیں ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لارنس بشنوئی، گولڈی برار، روہت گودارا اور دیگر افراد واٹس ایپ اور دیگر پیغام رسانی کی ایپس کے ذریعے متاثرین یا ان کے خاندانوں کو تشدد کی دھمکیاں دے کر بھتہ وصول کرتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے لاس اینجلس اور تھاؤزنڈ اوکس میں اپنے وکٹم سے دسمبر 2025 اور جنوری 2026 میں $50 لاکھ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ بھتہ خوری کے علاوہ بشنوئی گینگ اپنی سرگرمیاں چلانے کے لیے انٹرنیشنل ڈرگ ٹریفکنگ اور حریف گینگز کی منشیات کی شپمنٹس کو لوٹنے کا کام بھی کرتا رہا۔ مثال کے طور پر نومبر 2024 میں لارنس بشنوئی اور گولڈی برار نے 49 کلو کوکین کی ترسیل کی نگرانی کی، جسے ریڈ لینڈز میں پکڑ لیا گیا۔ منشیات کی ایک کھیپ امریکہ سے کینیڈا ٹرکوں کے ذریعے بھیجی جانی تھی۔ مارچ 2024 سے جولائی 2025 تک بشنوئی گینگ نے گریٹر لاس اینجلس کے علاقے میں حریف منشیات فروش گینگز سے تقریباً 520 کلو کوکین چھین لی۔ پریس ریلیز کے مطابق فرد جرم میں لارنس بشنوئی، گولڈی برار، روہت گودارا اور 6 دیگر ملزمان پر مجرمانہ سازش، بھتہ خوری اور کوکین اور دیگر ممنوعہ مواد کی تقسیم کی سازش کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے اپنی پریس ریلیز میں بشنوئی گینگ کے حریف بھگوان پوریا گینگ کے جرائم کی تفصیلات بیان کی ہیں، جس کے مطابق بھارت کی ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والا 38 سالہ گینگسٹر جگو بھگوان پوریا بھارت میں قید ہے۔ وہ پہلے لارنس بشنوئی کا ساتھی تھا لیکن بعد میں اس کا حریف بن گیا اور اس نے پنجاب میں اپنا الگ جرائم پیشہ گینگ بنا لیا۔ بھگوان پوریا گینگ بھارت میں قائم بین الاقوامی جرائم پیشہ سنڈیکیٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جس کے اراکین امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں موجود ہیں۔ اس گینگ کے دنیا بھر میں 1000 سے زیادہ اراکین اور ایسوسیٹس ہیں، جبکہ امریکہ میں اس کے 100 سے زیادہ اراکین اور ایسوسیٹس موجود ہیں۔ اس گینگ میں بھارت نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بعض قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور بعض کرپٹ سرکاری اہلکاروں کے ساتھ مل کر کام کیا، جنہوں نے بھتہ خوری کی کارروائیوں میں اس گینگ کی مدد کی۔ بھگوان پوریا گینگ نے بھارت میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو مبینہ جرائم کے بارے میں جھوٹی معلومات بھی فراہم کی اور اپنے مخالفین گینگز کو پھنسایا اور اپنے دیگر مخالفین کے خلاف بھی استعمال کیا۔ فرد جرم کے مطابق اپریل 2026 میں کیلیفورنیا میں رہنے والا 22 سالہ گرلال سنگھ، جو بھگوان پوریا گینگ کا اہلکار تھا اور غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم تھا، اس نے ایک شخص کو دھمکیاں دی اور بعد میں اس شخص کا نام پنجاب کے ایک کرپٹ پولیس افسر کو دے دیا، جس کے بعد متاثرہ شخص، اس کے والد اور اس کی بہن کو بھارت میں جنوری 2026 میں ہونے والے ایک قتل کے مقدمے میں پھنسایا گیا اور پھر بھارت کے اس کرپٹ پولیس افسر نے متاثرہ شخص اور اس کے والد سے بھتہ وصول کیا۔ فرد جرم کے مطابق بھگوان پوریا گینگ کے ایک اور رکن گردیو سنگھ، جس کی عمر 26 سال ہے، اس نے امریکہ میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کی حراست میں ہونے کے باوجود
امریکہ میں رہنے والے ایک خاندان سے بھتہ وصول کرنے کی کوشش کی اور دھمکی دی کہ تمہارے بچوں کو گولیاں مار دیں گے۔ یہ گینگ بھی اپنی سرگرمیوں کے لیے منشیات کی اسمگلنگ، خاص طور پر لاس اینجلس اور ان لینڈ امپائر میں منشیات کی ترسیل کے نیٹ ورک اور غیر قانونی اسلحے کی خرید و فروخت سے مالی وسائل حاصل کرتا تھا۔ اسی طرح کینیڈا کے شہر وینکوور سے تعلق رکھنے والا 40 سالہ گرویندر دیو، جسے ڈاکٹر یا راکٹ کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، اگرچہ اسے گینگ کا رکن یا ساتھی قرار نہیں دیا گیا، لیکن اس پر الزام ہے کہ اس نے بڑی مقدار میں کوکین اور ہیروئن خرید کر جنوبی کیلیفورنیا سے امریکہ کے مشرقی شہروں کی طرف بھگوان پوریا گینگ کو بھجوانے کی کوشش کی، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں نے راستے میں ہی منشیات کو پکڑ لیا۔ فرد جرم میں بھگوان پوریا گینگ پر بھی مجرمانہ سازش، بھتہ خوری، منشیات کی اسمگلنگ سمیت کئی جرائم کے الزامات لگائے گئے۔ بشنوئی اور بھگوان پوریا گینگ کے بعد امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز میں بھارت سے ہی تعلق رکھنے والے ایک اور جرائم پیشہ نیٹ ورک ڈھانڈا گینگ کے حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ گینگ بھی کئی ممالک میں آپریٹ کرتا ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق فرد جرم میں کینیڈا کے شہر وینکوور سے تعلق رکھنے والے 57 سالہ روندر سنگھ ڈھانڈا المعروف رینڈی، رولیکس یا جان وک کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طرح فرد جرم میں کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا سے تعلق رکھنے والے 50 سالہ جسکرن المعروف بابا اور برٹش کولمبیا کے شہر کرسچن سے تعلق رکھنے والے 43 سالہ گرتیج سنگھ المعروف سمبا سمیت 8 دیگر ملزمان کا نام بھی شامل ہے۔ ان سب پر الزام ہے کہ وہ ہر ہفتے امریکہ سے کینیڈا سینکڑوں کلو کوکین اور منشیات آئس بھی منتقل، اسمگل اور تقسیم کرتے تھے۔ فرد جرم کے مطابق روندر سنگھ ڈھانڈا منشیات کی تقسیم کا ایک ایسا نیٹ ورک چلاتا تھا جو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں سرگرم منشیات فروش گینگز کو بڑی مقدار میں کوکین اور منشیات آئس فراہم یا اسمگل کرتا تھا۔ مذکورہ منشیات کو چھپا کر گریٹر لاس اینجلس کے مختلف علاقوں سے ٹرکوں کے ذریعے امریکہ اور کینیڈا کی سرحد تک پہنچایا جاتا تھا۔ کبھی کبھار یہ کام کرنے کے لیے فارم ٹرکس کو بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ فرد جرم میں خاص طور پر جولائی 2023 سے نومبر 2024 کے درمیان 430 کلو کوکین کی ترسیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس فرد جرم میں ملزمان پر منشیات سے متعلق 5 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان تینوں گینگز کے جرائم اور ان پر الزامات کی تفصیلات بتانے کے بعد امریکی محکمہ انصاف نے پریس ریلیز میں یہ وضاحت بھی کی کہ فرد جرم صرف ایک الزام ہوتا ہے اور تمام ملزمان اس وقت تک بے قصور سمجھے جاتے ہیں جب تک وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے، لیکن اگر جرم ثابت ہو گیا تو ان میں سے بہت سے ملزمان کو کم از کم 10 سال قید سے لے کر عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس فرد جرم اور بھارتی گینگز پر الزامات پر بات کرتے ہوئے امریکہ کے فرسٹ اسسٹنٹ اٹارنی نے کہا ہے کہ ایسے جرائم پیشہ گینگز جو اپنے ملک کی سرحدوں کے باہر جرائم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، انہیں امریکی حکومت کی پوری طاقت اور مکمل قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔